گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس کے قریب فائرنگ اور دھماکے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جوابی فائرنگ، 2 حملہ آور ہلاک ہو گئے، علاقے کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ مظاہر علی اکبر نقوی کو سپریم کورٹ کے جج کے عہدے سے برطرف کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری، صدر مملکت نے برطرف کرنے کی منظوری دی، مظاہر نقوی کے استعفے کی منظوری کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا۔ سائفر کیس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کی اپیلوں پر سماعت، وکیل سلمان صفدر نے کہا 15 جنوری کو ٹرائل شروع ہوا، 26 کو ٹرائل جج نے سرکاری وکلا مانگ لیے، یہ جج کی مس کنڈکٹ کا کیس ہے، سرکاری وکلا نے ایک ہی دن میں تمام گواہوں پر جرح مکمل کر لی، جسٹس میاں گل حسن نے حیرانی سے استفسار کیا، ایک ہی دن میں عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سے دونوں سرکاری وکلا کی سی وی طلب کر لی، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے اسسٹنٹ کونسل عبد الرحمان کی انٹری کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز کی سزا کے خلاف فیصلہ آئندہ سماعت تک معطل کر دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، ہمارے حکم امتناع کو اسلام آباد پولیس دیکھتی بھی نہیں، ہم گرفتاری سے روکتے ہیں تو وہ لازمی گرفتار کر لیتے ہیں، توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے تو معافیاں مانگتے ہیں۔ کیٹی بندر کے ماہی گیروں کی چاندی ہو گئی، کروڑوں روپے مالیت کی 300 نایاب سوا مچھلیاں پکڑ لی، ایکسپورٹ پروسیسنگ کمپنیاں مچھلی خرید کر بیرون ملک فروخت کرتی ہیں۔ ڈالر بانڈز 2 سینٹ بڑھ کر 92.5 سینٹ پر پہنچ گئے۔ بانی پی ٹی آئی کے جیل میں رہنے تک مذاکرات نہیں ہوں گے، پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کہتے ہیں لانگ مارچ اور دیگر آپشن زیر غور ہیں، حکومتی حکمت عملی دیکھ کر فیصلے کریں گے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا جمہوریت کا راگ الاپنے والے نون لیگ پنجاب کو بادشاہت کی طرز پر چلا رہی ہے۔ مریم نواز نے کہا تھا ہم حکمران خاندان ہیں، اس کو سچ ثابت کر رہی ہیں، اپنے والد سے پنجاب کابینہ کی میٹنگ کی صدارت کرائی۔ سرحد پار سے دہشت گردی قابل قبول نہیں، برادر ملک آئیں، بیٹھیں، مل کر دہشت گردی کے خلاف لائحہ عمل تیار کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا آج ہمیں آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کی ضرورت ہے، بڑے بڑے کاروبار والوں کا ایف پی آر میں کوئی ریکارڈ نہیں، ایلیٹ کلچر مکمل ختم کرنا ہوگا، معیشت پاؤں پر کھڑی کریں گے، کوشش ہوگی کم سے کم قرض لیں اور آہستہ آہستہ قرض سے جان چھڑا لیں۔ ایس آئی ایف سی بڑا جاندار نظام ہے، اس کے ذریعے ہم نے کافی کام کیا تھا، اب نئے مینڈیٹ کے ساتھ ان منصوبوں پر کام کریں گے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف میں اسٹاف لیول معاہدہ، پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی آخری قسط آئندہ ماہ مل جائے گی۔ آئی ایم ایف نے مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا، جس کے مطابق پاکستان نے اسٹینڈ بائی پروگرام کی شرائط پر سختی سے عمل کیا۔ نئی حکومت نے ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھانے، بجلی کے ریٹ بر وقت ایڈجسٹ کرنے، بجلی اور گیس کے بلوں کی وصولیاں بہتر بنانے کی یقین دہانی۔ پاکستان آئی ایم ایف سے نیا وسط مدتی قرض پروگرام لینا چاہتا ہے، جس پر نئی حکومت سے آئندہ مہینوں میں بات ہوگی۔ نئے قرض پروگرام کے لیے پاکستان کو توانائی شعبے میں اصلاحات کرنا ہوگی، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی گورننس اور انتظام کو مضبوط بنانا ہوگا، زر مبادلہ ذخائر بہتر بنانا ہوں گے، نجی شعبے کی شراکت داری بڑھانا ہوگی۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے اہم پیش رفت، وفاقی کابینہ نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہولڈنگ کمپنی تشکیل دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کابینہ کو آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے پر بریفنگ دی اور بتایا معاہدے سے معیشت میں بہتری آئے گی، سرمایہ کاروں کے اعتماد میں مزید اضافہ ہوگا۔ کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوا، وزیر اعظم سمیت کابینہ اراکین کا تنخواہیں اور مراعات نہ لینے کا فیصلہ۔ ایس آئی ایف سی کی ایپیکس کمیٹی کا تعارفی اجلاس کل ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر خصوصی شرکت کریں گے، سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگراں کابینہ کو بھی مدعو کیا گیا۔
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान भी मौजूद थे। आर्मी चीफ की नायब वजीर दिफा इंजीनियर तलाल अब्दुल्ला अल अतीबी, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रोयली से भी मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, अस्करी और दिफाई ताउन, इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी बातचीत। ISPR के मुताबिक सऊदी वली अहद ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी और मिसाली ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। सऊदी वली अहद का बाहमी ताल्लुकात को नई वुसअतें देने के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। बानी PTI ने इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात की इस्तदा, विफाक और पंजाब में हुकूमतों की तश्कील मुअत्तल करने की अपील। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया, गैर मुतासिब जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। 8 फरवरी के इलेक्शन में जीतने वालों को फ्रॉड नताइज से हराने की तहकीकात की जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। फरीक़ैन को नोटिस जारी। जस्टिस वक़ार ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला पहले से ज़ेर समाअत था। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सादिक और अमीन करार देने का इख्तियार अब किसी इदारे के पास नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने DI खान में खिताब के दौरान कहा, अवाम रिश्वत लेने वाले का सर फाड़ दें। रिश्वत लेने और देने वाले दोनों जहन्नुमी हैं। न खुद जहन्नुमी बनो, न मुझे बनने दो। पाकिस्तान के इलेक्शन में मदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की छानबीन होनी चाहिए। इंतखाबात में जो हुआ और पाकिस्तान में जो हालात हैं इस पर फिक्रमंद है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का आज कांग्रेस में पेशी के लिए बयान सामने आ गया। इसमें कहा गया, इलेक्शन में पहले पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर हमले होते रहे। सियासी रहनुमा मखसूस उम्मीदवारों और पार्टियों को रजिस्टर कराने से कासिर रहे। मॉनिटरिंग के इदारे को आधे से ज़ायद हल्कों की मॉनिटरिंग से रोका गया। अदालती हिदायत के बावजूद 8 फरवरी को इंटरनेट सर्विस और पैगाम रसानी की एप्लीकेशंस बंद रहीं। धमकियों और तशद्दुद के बावजूद 6 करोड़ पाकिस्तानियों का वोट डालना मस्बत पहलू था। पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करना अमरीकी पॉलिसी में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई वाक़यात के 5 मुलजिमों की जमानत मंजूर कर ली। नाक़िस तफ्तीश पर सरजनिश। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, खुदा का खौफ करें कि किस तरफ जा रहे हैं। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें? मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई? वकील पंजाब हुकूमत ने कहा, मुलजिमान ने ISI कैंप पर हमला किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशतगर्दी होती क्या है। दहशतगर्दी सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और क्वेटा कचहरी में हुई थी। रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई? क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, रैली वालों के पीछे लगे हैं। वाक़या रावलपिंडी का है और गवाह लाहौर का। हुकूमत और रियासत अवाम के लिए माँ बाप की अहमियत रखते हैं। बच्चों को माँ बाप तो थप्पड़ मार भी दें तो बाद में मना लेते हैं, कत्ल नहीं करते। सबको बंद कर देना तो मसले का हल नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी की जाली रसीदों का केस। अडियाला जेल हुकाम ने आज भी दोनों की वीडियो लिंक पर हाजिरी नहीं लगवाई। सेशन कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को दोबारा शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म। पुलिस अफसर ने बताया, अडियाला जेल हुकाम ने बताया है इंटरनेट का लिंक डाउन है। सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने रिमार्क्स दिए, नेट क्यों नहीं ठीक हो रहा, क्या तकलीफ हो गई है नेट को? समात 25 मार्च तक मुलतवी। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरखास्त। नैब ने जवाब जमा कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वक्त मांग लिया। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। बानी PTI थाना 12 कौर के 2 मुकदमात में बरी। सेनेट इलेक्शन के लिए खैबर पख्तूनख्वा से आजम स्वाति, मुराद सईद समेत 12 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। पंजाब से जुल्फी बुखारी, सनम जावेद, सुरैया नसीम समेत 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद, 21 के मंजूर।
الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا، جس کے مطابق سیاسی جماعتیں اور امیدوار نظریہ پاکستان اور سالمیت کے خلاف بیان نہیں دیں گے۔ کوئی ایسا بیان نہ دیا جائے جس کا مقصد آرمڈ فورسز، پارلیمنٹ یا عدلیہ کی تضحیک ہو۔ سیاسی جماعتیں اور امیدوار کسی صورت الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے سے اجتناب کریں گے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کی منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ بیرونی طاقتیں ہمارے نوجوانوں کو استعمال کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے دبئی اور سنگاپور میں بیٹھے عسکریت پسند نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں ریاست مخالف لوگ گمراہی کا راستہ چھوڑ دیں تو انہیں کھلے دل سے اپنانے کو تیار ہیں۔ کئی برس سے بلوچستان کے لوگوں میں نفرت گھولی جا رہی ہے۔ صوبے کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دوسرے ملکوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ تو کل کو ہم پھر کیا وزیر اعظم بھی امپورٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ جب الیکٹڈ آپ کا پارلیمنٹری سسٹم ہے تو آپ پارلیمنٹ سے لائیں نا، آپ وزیر خزانہ کو بھی الیکٹ کروائیں۔ دوسرے ملکوں میں وزیر خزانہ باہر سے نہیں لایا جاتا، کیا کل وزیر اعظم بھی امپورٹ کریں گے؟ جو پارلیمنٹ ہے تو وزیر خزانہ وہاں سے لے۔ وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا اسحاق ڈار فائنانس بہتر سمجھتے تھے لیکن پرائیویٹ سیکٹر ان سے زیادہ خوش نہیں تھا۔ موجودہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بہت تعریف سنی ہے، اللہ کرے وہ معیشت کا مسئلہ حل کر دیں۔ حکومت کو بانی PTI سے بات کرنی چاہیے، لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے۔ انٹرنیٹ بندش کیس میں سندھ ہائی کورٹ کا وزارت داخلہ کو آئندہ سماعت پر ہر صورت میں جواب جمع کرانے کا حکم۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، آپ نے کون سا لمبا جواب دینا ہے؟ 4 لائنیں لکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جواب منگوائیں، ایسا نہ ہو وزارت داخلہ کو یہاں بلانے کا حکم دیں۔ کھڈنائی میں کوئلے کی کان میں دب کر 12 مزدور جاں بحق، 6 کان زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر وزیر اعظم کا اظہار افسوس، زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ کندکوٹ میں اسکول ٹیچر کے قتل کے بعد ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن، 1 ملزم ہلاک، 1 زخمی۔ ڈاکوؤں کے متعدد ٹھکانے مسمار، کئی مشتبہ افراد زیر حراست۔ اسکول ٹیچر اللہ رکھیو کے قتل کا مقدمہ 2 روز بعد 7 ملزمان کے خلاف درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل